بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ چائنا کی امریکہ کو تائیوان کے معاملے پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ مقبوضہ وادی کے ایک مندر میں بھگدڑ سے 12 افراد ہلاک، 13 زخمی۔ امریکہ کی روس کو یورپ میں اپنی موجودگی بڑھانے کی دھمکی۔ افغان والدین غربت کے باعث اپنے بچے بیچنے پر مجبور۔ بینک کی غلطی سے لوگوں کے بینک اکاؤنٹس میں راتوں رات اضافہ۔ مکئی سے بنائی گئی ان تھیلیوں میں پھل اور سبزیاں کئی دن محفوظ رہتے ہیں۔ کورونا اور فلو کا پہلا فلورونا مریض سامنے آ گیا۔ انڈونیشیا میں بچے اپنی ماں کے پاؤں دھو کر کیوں چومتے ہیں؟ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ چائنا نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو تائیوان کے لیے اپنے اقدامات کی وجہ سے ناقابل برداشت قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ دوستو، چین جمہوری طریقے سے تائیوان کو اپنا علاقہ قرار دیتا ہے، جبکہ گزشتہ 2 برس میں اس نے اپنی خود مختاری کے دعوے پر زور دینے کے لیے فوجی اور سفارتی دباؤ بڑھایا ہے، جس کے بعد تائیوان میں غصہ اور امریکہ میں تشویش پائی جاتی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ تائیوان کی آزادی کے متحرک قوتوں کی حوصلہ افزائی کر کے امریکہ تائیوان کو ایک انتہائی خطرناک صورتحال میں جھونک رہا ہے، جس کی امریکہ کو ناقابل برداشت قیمت ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔ دوسری جانب تائیوان کا کہنا ہے کہ وہ ایک آزاد ملک ہے اور اپنی آزادی اور جمہوریت کے دفاع کا عزم کرتا ہے، جبکہ چائنا باقاعدگی سے اس جزیرے کو امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات میں سب سے حساس مسئلہ قرار دیتا ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ تائیوان کے پاس چین کے ساتھ دوبارہ اتحاد کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مقبوضہ وادی کے ماتا ویشنو دیوی کے مندر میں بھگدڑ کی وجہ سے 12 یاتری ہلاک اور 13 زخمی ہوئے ہیں۔ مندر میں یاتریوں کے رش کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ حکام نے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ انڈین میڈیا کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی خود اس واقعے کی نگرانی کر رہے ہیں۔ یاتریوں کی ایک بڑی تعداد نئے سال کے موقع پر عبادت کے لیے آئی تھی۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب یاتری مندر میں داخل ہو رہے تھے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے سوگوار خاندانوں سے تعزیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بھگدڑ کی وجہ سے ہلاکتوں پر انتہائی غمزدہ ہیں۔ انہوں نے نیشنل ریلیف فنڈ سے ہلاک ہونے والوں کے لیے 2 لاکھ جبکہ زخمیوں کے لیے 50,000 روپے کا اعلان کیا ہے۔ دوستو، یہ مندر ہندوؤں کے اہم عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ ہر روز ہزاروں افراد مندر میں اپنی عبادت کرنے جاتے ہیں۔ مندر 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے۔ یہ جموں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر کترا کی پہاڑیوں میں واقع ہے۔ دوسری طرف مودی حکومت اور انڈین آرمی کو ایسے واقعات دیکھتے ہوئے کوئی خوف نہیں ہے۔ آئے دن ہر روز کسی نہ کسی کشمیری نوجوان کو شہید کر دیتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ انہوں نے صدر پیوٹن پر واضح کر دیا ہے کہ یوکرائن کے خلاف کوئی بھی اقدام پابندیوں کا باعث بنے گا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ انہوں نے یوکرائن کے معاملے پر روسی صدر پیوٹن کو خبردار کیا ہے کہ روس کو بھاری قیمت چکانا پڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر روس یوکرائن کے معاملے پر آگے بڑھتا ہے تو امریکہ یورپ میں اپنی موجودگی بڑھا دے گا۔ روسی صدر کو بتا دیا ہے کہ یوکرائن پر حملے کے تباہ کن نتائج ہوں گے۔ صدر جو بائیڈن نے مزید کہا کہ صدر پیوٹن نے اعلیٰ حکام کے ساتھ 3 بڑی کانفرنس میں اتفاق کیا ہے تاکہ حل تلاش کرنے میں مدد ملے۔ انہوں نے کہا کہ ان کو مذاکرات سے پیش رفت کی توقع ہے، تاہم ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ یہ اس میں اس وقت مدد ملے گی جب وہ کشیدگی میں کمی لائیں گے۔ افغانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد لاکھوں افغان باشندے غربت کے بھنور میں پھنس چکے ہیں۔ افغانستان میں معاشرتی مسائل کے ساتھ ساتھ مالی مسائل بھی عروج پر ہیں۔
اور زوال شدہ معیشت کے ساتھ اب قحط سالی نے افغان شہریوں کی زندگیوں کو انتہائی مشکلات سے دوچار کر دیا ہے، جس کے سبب وہ انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہو چکے ہیں۔ روزگار نہ ہونے کے سبب لاکھوں افغان خاندان بدحالی کا شکار ہیں اور درجنوں افراد اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے گھر کی اشیاء بیچ کر گزارا کر رہے ہیں، جبکہ کچھ والدین نے تو اپنے ہی بچوں کی قربانیاں دینا شروع کر دی ہیں۔ ایک افغان خاتون عزیز گل نے ایک غیر ملکی ادارے کو بتایا کہ میرے شوہر نے مجھے بتائے بغیر ہمارے 10 سالہ بیٹے کو فروخت کر دیا اور اس کے لیے ابتدائی رقم حاصل کر کے اپنے بچوں کی خوراک کی کمی پوری کی۔ خاتون کا کہنا تھا کہ جب میں نے شوہر سے پوچھا تو اس نے مجھے جواب دیا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، سب کو بھوکا مارنے سے بہتر تھا کہ میں کسی ایک کی قربانی دیتا تاکہ اوروں کا پیٹ پال سکوں۔ یاد رہے دوستو کہ متعدد غیر ملکی NGOز یہ دعویٰ کر چکی ہیں کہ آدھی سے زیادہ افغان آبادی کو خوراک کی کمی کا سامنا ہے، جبکہ متعدد غیر ملکی خبر رساں ادارے یہ رپورٹ دے چکے ہیں کہ افغانستان میں خشک سالی کے سبب لاکھوں شہری بھوک اور افلاس کا شکار ہو سکتے ہیں، جس سے ملک میں عدم و استحکام کا خدشہ ہے۔ افغانستان پہلے ہی مسائل کا شکار تھا، تاہم امریکہ اور نیٹو افواج کے جانے اور طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد مسائل میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ خاص طور پر عالمی اداروں نے افغانستان کے اثاثے منجمد کر دیے ہیں اور تمام بیرونی امداد بھی روک دی ہے۔ عالمی طاقتیں طالبان حکومت کی ماضی میں خواتین سے متعلق ظالمانہ فیصلوں کو دیکھتے ہوئے ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس کے باعث افغانستان کو شدید مالی مسائل کا سامنا ہے اور وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ دینے میں بھی ناکام ہو رہے ہیں۔ یاد رہے دوستو کہ اقوام متحدہ نے شدید مالی مسائل کا شکار افغانستان کے لیے امداد کی اپیل کرتے ہوئے دنیا کو خبردار کیا تھا کہ لاکھوں افغان بچوں کو خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور سردیاں آتے ہی ہزاروں بچوں کی جان کو خطرات بھی لاحق ہو سکتے ہیں، جو کہ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ برطانیہ میں بینک کی غلطی نے راتوں رات لوگوں کے بینک بیلنس میں اضافہ کر دیا۔ کرسمس کے موقع پر ہزاروں اکاؤنٹس میں موجود رقم میں اس وقت حیرت انگیز طور پر اضافہ ہو گیا جب ایک بینک نے غلطی سے 75,000 اکاؤنٹس میں کل 1,30,00,000 پاؤنڈ جمع کروا دیے۔ لوگوں سے پیسے واپس لینے کے لیے بینک عملے کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ زیادہ تر رقوم دوسرے بینکوں کے کھاتوں میں جمع کرائی گئی تھیں۔ بینک کا کہنا تھا کہ افسوس ہے کہ ایک تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہمارے کارپوریٹ کلائنٹس کی جانب سے کچھ ادائیگیاں وصولیاں کنندگان کے اکاؤنٹس میں غلط طریقے سے 2 مرتبہ کر دی گئیں۔ بینک اپنی غلطی ٹھیک کرنے کے لیے دیگر بینکوں سے مل کر کام کر رہا ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی امریکہ اور نان یانگ ٹیکنالوجیکل یونیورسٹی سنگاپور کے ماہرین نے مکئی کی باقیات سے شفاف، پائیدار اور ماحول دوست تھیلیاں تیار کر لی ہیں، جن میں رکھے گئے پھل اور سبزیاں 1 ہفتے تک محفوظ رہتی ہیں۔ پلاسٹک جیسی دکھائی دینے والی یہ تھیلیاں استعمال کے کچھ عرصے کے بعد خود بخود بے ضرر مادوں میں تحلیل ہو جاتی ہیں اور اس طرح ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کا باعث بھی نہیں بنتی۔ انہیں الیکٹرو اسپننگ کہلانے والے ایک طریقے کی مدد سے بنایا گیا ہے، جبکہ ان تھیلیوں کی تیاری میں مکئی سے ایتھنول بنانے کے بعد بچ رہنے والے مادے زین کے علاوہ نشاستہ اور دوسرے قدرتی پولیمرز پر مشتمل ریشے یعنی فائبرز استعمال کیے گئے ہیں۔ ابتدائی تجربات کے دوران جب ان تھیلیوں میں کچھ پھل لپیٹے گئے تو وہ 1 ہفتے تک کھانے کے قابل رہے، جس کے بعد ان میں پھپھوندی لگنا شروع ہو گئی۔ یہ تھیلیاں اضافی طور پر جراثیم کش بھی ہیں، یعنی جب ان میں لپیٹی گئی سبزیوں اور پھلوں سے گلنے سڑنے کا باعث بننے والے جراثیم خارج ہوتے ہیں تو جواب میں یہ تھیلیاں ان جراثیم کو ختم کرنے والے مادے خارج کرنے لگتی ہیں۔ اس طرح ان میں محفوظ کی گئی غذا کسی خصوصی انتظامات کے بغیر ہی کئی دنوں تک اچھی اور قابل استعمال حالت میں رہتی ہے۔ اس طرح ہم غذائی اشیاء کی پیکنگ کرنے کے لیے پائیدار اور ماحول دوست ٹیکنالوجی بھی واضح کر سکتے ہیں۔
جو جراثیم کو یعنی محفوظ کردہ چیزوں سے دور رکھے گی اور غذائی صنعت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔ اگر فلو اور کورونا کو ملا کر لکھا جائے تو درست لفظ فلورونا بنے گا، اور یہی اس نئے انفیکشن کا نام ہے، جس میں دنیا میں پہلی مرتبہ ایک ہی وقت میں فلو اور کورونا دونوں سے متاثرہ خاتون سامنے آئی ہے۔ اسرائیل کے علاقے پاتاج کے ایک ہاسپٹل میں ایک خاتون کو لایا گیا جس نے کورونا کے خلاف کسی قسم کی ویکسین نہیں لگوائی تھی۔ اس خاتون میں کورونا اور فلو دونوں کے وائرس دیکھے گئے ہیں۔ ہاسپٹل کے ماہرین مرض کی شدت کا جائزہ لے رہے ہیں۔ خیال ہے کہ خاتون کا انفیکشن خود ہاسپٹل میں دیگر مریضوں تک بھی پھیلا ہوگا، اور اس کی تصدیق بھی کی جا رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ پہلے ایسا فلو کا کبھی کوئی کیس نہیں دیکھا گیا تھا، لیکن اب یہ پہلا کیس ہے جس میں یہ خاتون بیک وقت 2 وائرس سے متاثر ہے، اور اس ضمن میں غیر معمولی تحقیق کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ماں کی محبت اور عظمت سب سے بڑھ کر ہے۔ ماں کے بغیر زندگی کا حصول ممکن نہیں۔ بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بھی ماں اس کو سہارا دیتی ہے، اور بڑا ہو جائے تو بھی ماں کے قدموں میں بچوں کو سکون ملتا ہے۔ ہم نے سوشل میڈیا پر ایسی بہت سی کہانیاں پڑھی ہیں جن میں ماں کے پاؤں دھو کر پینے والے لوگ نظر آتے ہیں، جن کے لیے ماں سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ لیکن دوستو، انڈونیشیا میں ہر سال بدھ والے دن ماں کے پاؤں کو دھو کر پینے کا رواج صدیوں سے چل رہا ہے۔ یہ لوگ چونکہ بدھ مت کو ماننے والے بھی ہوتے ہیں، جو بدھ کے دن کو مقدس ترین دن سمجھتے ہیں، اس دن سڑکوں پر بچے اپنی ماؤں کے پیر دھو کر چومتے اور اس کا پانی پیتے ہیں، ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ویسے تو ماؤں کا عالمی دن 22 دسمبر کو ہر سال انڈونیشیا میں منایا ہی جاتا ہے، لیکن سڑک پر ہزاروں بچے ماؤں کے پاؤں دھو کر اپنی ماؤں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ بدھ کے دن اس لیے دھوتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ خدا نے بدھ کے دن زندگی اور موت کے لیے سامان رکھا ہے۔ بدھ کے دن خدا سب کی دعا قبول کرتا ہے، لہٰذا انڈونیشیا میں ہر بدھ کے دن ماؤں کے قدموں کو چوم کر خدا سے ان کی اور اپنی کامیابی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ تو دوستو، ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔